نہیں میں ان کے میں نے درمیان مدت بیان نہیں کی، اور آدم علیہ السلام کا سوگ کسی کے مرنے پر نہیں تھا. کتنا یہ غلط بات کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام کا سوگ کسی کے حضرت زین مرنے پر نہیں العابدین تھا. کا تو تھا نا، جناب رسول خدا کا تو تھا نا، امام زین العابدین کا تو تھا نا، حضرت فاطمہ الزہرا کا تو. شرح صدر کا واقعہ کیا ہے جس میں یعنی ملائکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شک کر کے، اور پھر کیونکہ اس واقعے کو بہت سے لوگ تنازع کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں یا پھر اس پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جس میں کوئی نفاست کے علاوہ مادہ ہے ہی نہیں، تو پھر اس کی طہارت کا یہ انداز کیوں؟ دماغ بیدار ہوتا ہے، بدن سن ہوتا ہے، وہ پورا دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ دل لیں، نکال کے وہاں رکھا جائے. آپ میں تو انٹرنیشنلی میڈیا پہ کہہ رہا ہوں نا، جو ہارٹ کا ڈاکٹر ہوگا، جو ہارٹ کا ڈاکٹر ہوگا وہ اس کی تائید کرے گا یا تردید کرے گا کہ مولانا نے جو یہ بات کہی ہے یہ درست نہیں ہے یا صحیح ہے. آپ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو انسانوں کے اندر کمال ہوتا ہے، تمام چیزیں لوازمات ہوتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس سے منزہ پیدا ہوتے ہیں؟ پھر ان میں تو فرشتوں میں فرق نہ رہا. پھر ان کی بات کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ نبی مونچھیں بھی نہ بنائے، نبی جو ہے نا بال اور ناخن بھی نہ تراشے، چونکہ وہ چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں. نبی ارشد و پاک، آپ جو ہاں یہی بات آ گئی نا، نفسانی کمالات کی کہہ رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں رسول خدا نفسانی کمالات کے حصول کے لیے آپریشن کے محتاج نہیں ہے. یعنی منائی جا سکتی ہے عید اس طور پر؟ جی منانی چاہیے، جا سکتی نہیں ہے. جس ذات کی وجہ سے ساری خوشیاں نصیب ہوئی اس کے بارے میں یہ پھر جملہ احتمالیہ کہاں سے آپ کریں گے؟ منانی چاہیے. آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جس طریقے سے رسول خدا کی شیان شان اہل سنت مناتے ہیں، نہ اس طریقے سے اہل تشیع مناتے ہیں، نہ اہل حدیث مناتے ہیں، نہ دیوبندی مناتے ہیں. آپ اسی پاکستان کے اندر رہتے ہیں اویس بھائی، آپ جان دیدہ آدمی ہیں. مومن کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے اعمال سے ظاہر ہو جائے گی. اچھا کلمہ پڑھیں، آپ کلمہ پڑھیں. ولادت مسلمان کیسے ہوں گے؟ کلمہ پڑھیں. ہاں چلیں مسلمان کیسے ہوں گے؟ کیا مفتی صاحب کی خواہش پوری کر دیں، کچھ پڑھ دیں نا. کیا مطلب کیا کہنا یعنی جیسے کوئی اگر مسلم آپ کے پاس آ گیا، وہ آپ کی اہل تشیع برادری میں مطلب داخل وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہے، کیونکہ ہم امامت ٹھیک ہے، ثابت ہو گیا کہ ان کے نزدیک مولا کائنات اس ایمان میں شامل نہیں ہے جس میں تھوڑی دیر پہلے یہ کرنا چاہ رہے تھے. میں کہہ رہا ہوں اسی محمد الرسول اللہ میں، محمد الرسول اللہ میں امامت شامل ہے، اور اس کے اظہار کے لیے ہم کہتے ہیں ساتھ میں کہو علی ولی اللہ ہے، وسیع رسول. سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. زنمن سب سے پہلے تو آپ کو ربیع الاول کی خوشیاں مبارک ہو، جشن ولادت مبارک ہو. آپ نے دیکھا پورا یہ سلسلہ ہم نے ربیع الاول سے مختص رکھا ہے، اور خاص طور سے یہ خاصہ ہے ربیع الاول کا کہ ہم جیسے غلاموں کو موقع مل جاتا ہے اپنے آقا کی شان بیان کرتے ہوئے. علماء سے بھی میں درخواست کرتا ہوں اسی موضوع پہ پروگرام رکھیں گے آج، مگر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے مختلف زاویے سے، اور مجھے یقین ہے کہ ہر زاویے پہ جہاں نگاہ ڈالیں گے انوار اور تجلیات کا معاملہ ہوگا. میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ تشریف فرمائیں بہت ہی پیارے گفتگو کرنے کے لیے خاص طور سے تشریف لے کر آتے ہیں، بیرون ممالک آپ کی موجودگی ہوتی ہے مگر توجہ دیتے ہیں، علامہ دلشاد مہدوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہوں گا اپنے دوسرے مہمان کو. ان سے تو بہت زیادہ الفت ہے، ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرتے ہیں، پروگرام میں ہوتے ہیں تو بہت سارے پیچیدہ مسائل پہ گفتگو ہو جاتی ہے، بڑی وسعت کا اظہار فرماتے ہیں، علمی شخصیت ہیں مفتی عبدالقادر ہزاروی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں علامہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں اور یہ سوال پوچھوں جو میرے ذہن میں ہمیشہ رہتے ہیں. میں اس کو بچکانہ سوال کہتا ہوں، معصومانہ بھی نہیں، عاجزانہ سوال کہتا ہوں. یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے کہ محرم چلے جاتے ہیں 8 ربیع الاول تک، مطلب ہمارے ہاں ربیع الاول کا جشن چل رہا ہوتا ہے اور آپ سوگ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں 8 تک، پھر وہ خاموش کا جلوس چل رہا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ربیع الاول کا جشن شروع ہوتا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شکر گزار اور سپاس گزار ہیں خالق کائنات کے اور لطف نگاہ چاردہ معصومین علیہ السلام، اور آپ کے لطف نگاہ اور
مہربانی کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ دعوت دیتے ہیں اور ہم بھی بامیل آپ کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ عمدہ طریقے سے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، جزاک اللہ۔ اور الحمدللہ بغیر کسی کانسپائریسی کے آپ سوالات کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی بو محسوس نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ آپ کو پسند کیا جاتا ہے۔ بہرحال میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ میں بار بار دوستان کو، بزرگان کو جو ہمارے مکتب سے تعلق نہیں رکھتے، انہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ آپ مسلمات تشیع کو ضرور پڑھیں، اور مسلمات تشیع میں جہاں عقائد کی بات آتی ہے وہاں تہذیب تشیع کی بھی بات آتی ہے۔ آپ ہماری تہذیب کو پڑھیں گے، آپ ہماری تہذیب کو جاننے کی کوشش کریں گے، پھر آپ درک کر پائیں گے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ ابوالعلا مودودی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کوئی تشیع کی قابل ذکر کتابیں پڑھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی بھی قابل ذکر کتاب نہیں پڑھی۔ اس لیول کی شخصیت، تو جو بھی ان پروگراموں میں آتے ہیں اگر وہ پڑھیں اور تہذیب تشیع کو دیکھیں، الحمدللہ اس پر ہماری مستقل کتابیں موجود ہیں۔ کوئی یہ گم مکتب تو نہیں ہے، کوئی ایسا مکتب نہیں ہے کہ جو چھپا ہوا نہ ہو، چھپا ہوا ہو، بالکل ہر چیز الحمدللہ علنی کرتے ہیں، ہر چیز اظہار کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو 2 ماہ 8 دن جو ہم سوگ کرتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، 8 تاریخ جو ہے وہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن بھی ہوتا ہے، تو یہ مسلسل عزاداری کے دن ہوتے ہیں۔ پھر جو چہلم ہوتا ہے 20 صفر کو، پھر اس کے بعد کربلا کی داستان کے کربلا کے جو قیدی ہیں جو یزید ملعون نے کیے تھے، ان کا کیا احوال ہوا، کن کن منزلوں سے گزرے، تو ربیع الاول کے جشن نہیں مناتے ہوتے؟ بتا رہا ہوں، اس کی طرف آ رہا ہوں۔ تو جیسے ہی ہم 8 ربیع الاول ختم ہوتا ہے تو ہم ربیع الاول کی 9 تاریخ سے ربیع الاول کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، اگر آپ اس وقت پر ریسرچ ورک کر رہے ہیں تو ہفتہ وحدت ہمارے ہاں منایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں زیادہ تر روایتیں 17 ربیع الاول کی ہے، ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ 12 ربیع الاول کی بھی آتی ہیں، مگر زیادہ تر جو رجحان والی روایتیں وہ 17 ربیع الاول ہے، مگر پھر بھی ہم 12 سے 17 ربیع الاول یہ ہفتہ وحدت کے عنوان سے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ذریعہ بنا کر مسلمانوں کے درمیان وحدت کا علم بلند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ تو 12 ربیع الاول ہی کو ولادت مناتے ہیں، ہم تو پورا ہفتہ ولادت ہی کا منعقد کر دیتے ہیں اور ہفتہ وحدت پورا سال منانا چاہیے، میں تو کہتا ہوں کردار میں ڈالنا چاہیے۔ وہ تو بہترین عمدہ بات ہے آپ کی۔ میں آپ کی بات سے ایک سوال لیتا ہوں، مفتی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ مفتی صاحب، ایک بات، میں طالب علم ہوں اسلامیات کا، تاریخ کا، ایک بہت ہی بنیادی بات ہے جو ہم سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں اور میرے لیے انکشاف ہے کہ 17 ربیع الاول ولادت منائی جاتی ہے آپ کے، جبکہ 12 ربیع الاول معروف منائی جاتی ہے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں 12 سے 17 تک منائی جاتی ہے، پورا ہفتہ اس میں قرار دیا جاتا ہے۔ جی جی، رجحان 12 بھی ہے، 15 بھی ہے، 17 بھی ہے۔ رجحان جو جس روایت کا ہے وہ 17 کا ہے، مگر ہم احتیاط کے طور پر جو ہے 12 سے 17 تک ولادت وہ تو آپ کا بڑا پن ہے، وحدت مناتے ہیں۔ جی جی، جو تاریخ ولادت ہے میں پوچھ 12 بھی ہے ہمارے ہاں، یعنی یہ ویسا پوچھ رہے ہیں کہ محققین کا قول کیا ہے؟ محققین کا قول آپ کے معروف ہے؟ جیسے مختلف روایتیں آتی ہیں نا اس تاریخ کو، جیسے برادران کے آئیں کہ رسول خدا کی وفات 12 ربیع الاول بھی ہے اور ولادت بھی 12 ربیع الاول بھی ہے، پھر ان میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں 12 ربیع الاول سے رسول خدا کی ولادت کی تاریخ موجود ہے 17 تک، تو ہم پورے ہفتے کو ولادت رسول سے نامزد کرتے ہیں۔ ویسے آپ کے معروف محققین جو کہتے ہیں دونوں ہیں 12 بھی اور 17 بھی، دونوں۔ وہ سب یہی سوال ہے کہ ہم سے کوئی اگر پوچھ لے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پوری شخصیت کو ہم نے لینا ہے، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، 1400 سال بعد بھی کوئی اگر کہے کہ روایات اور دیگر چیزیں کیسے پہنچی ہوں گی اگر آپ کی ولادت کی صحیح تاریخ نہیں پہنچی؟ یعنی ایک طرف 12 سے 17 کی روایات بھی ہیں، پھر وہی بات جو انہوں نے کہی کہ وفات کا دن بھی ہے، پھر 9 ربیع الاول بھی ہے، اس پہ ذرا گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ بہت شکریہ پہلے تو محمد اویس ربانی صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا اور محبتوں کا،
اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ترقیاں عطا فرمائے اور اصلاح امت کا ذریعہ آپ کے پروگرام کو بنائے۔ جہاں تک آپ نے ربیع الاول شریف کا حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے اور حضرت صاحب نے اس کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کا جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولادت کا دن ہے وہ 12 ربیع الاول شریف ہے اور عام الفیل کے سال ہے۔ اور دوسرا، اس معاملے میں امت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو ولادت مبارکہ ہے وہ پیر کے دن ہے۔ تو مشہور قول جو ہے پھر امت مسلمہ عرب و عجم کے اندر، پوری دنیا کے اندر، یہ آج کی بات نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر سے میلاد منایا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام جو ہے ہر ہفتے میں مناتے تھے اور ہمارا ہر روز میلاد ہوتا ہے۔ ہماری مساجد کے اندر صبح درس قرآن ہوتا ہے، شام میں ہوتا ہے، جیسے حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایک دن مناتے ہیں، ہم ایک دن نہیں مناتے۔ اگر آپ کو پتہ ہو تو ہم جمعۃ المبارک کے دن اور ہر اذان سے پہلے وقفہ اس میں لے کے درود و سلام پڑھتے ہیں، تو ہم تو ہر وقت آقا کریم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وفات کا دن اہل سنت کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے، جس طرح یہ فرماتے ہیں اپنے لیکچر کے اندر، باتوں کے اندر، کہ انہیں علم نہیں ہے شیعہ حضرات کے معاملات کا، تو یہاں میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ انہیں اہل سنت کا بالکل بھی علم نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا اور وہ جمعۃ المبارک کے دن، یعنی کہ یوم عرفہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بنتا ہے جمعۃ المبارک کے دن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کو اگر آپ ربیع الاول میں لیں، ذی الحج کا چاند اگر آپ 29 کا لیں تو بھی پیر کا دن نہیں بنتا، اور اگر 30 کا لیں تو بھی پیر کا دن نہیں بنتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات مبارکہ ہے، وصال مبارک ہے، اس پر امت میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ پیر کے دن کے علاوہ ہے۔ آپ کی ولادت بھی پیر کے دن ہے، آپ کا وصال مبارک بھی پیر کے دن ہے، آپ کی ہجرت بھی پیر کے دن ہے، اور آپ پر نزول قرآن کا آغاز بھی پیر کے دن ہوا۔ تو یہ بات تو میں ان کی رد کرتا ہوں کہ انہوں نے کوشش کی کہ 12 ربیع الاول کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہے، یہاں تک کہ اس مکتب سے میرا تعلق نہیں، مفتی محمد شفیع صاحب جو کہ دارالعلوم کراچی کے بانی ہیں، تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ 12 تاریخ وفات کی آئی ہے، لیکن حجۃ الوداع سے اگر معاملے کو جوڑا جائے اور پیر کے دن پر کل امت کا اتفاق ہے تو کسی صورت میں بھی 12 ربیع الاول شریف آپ علیہ السلام کی وصال کا دن نہیں بنتا۔ اور اس میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو 2 لکھا گیا اس کے ساتھ جو ہے 1 کا اضافہ کیا گیا، تو یہ 12 ربیع الاول کی، چونکہ پہلے زمانے کے اندر آج بھی کتابت کی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے ہو جاتی ہیں، تو یہ کتابت کی غلطی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جوڑنے کی کوشش کی کہ 12 ربیع الاول کو سرکار کا وصال ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے نزدیک سوگ جو ہے، چاہے وہ نبی کا ہو، نبی کی زوجہ کا ہو، نبی کی بیٹی کا ہو، اصحاب کا ہو، اہل بیت کا ہو، کسی مسلمان کا ہو، وہ 3 دن سے زیادہ اہل سنت کے اندر سوگ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ ذکر کیے گئے، وہ بھی اگر حاملہ ہے تو جیسے ویسے حمل ہوگا، اس کے بعد وہ عدت سے باہر آ جائے گی، یعنی وہ وفات کی صورت میں۔ جی وفات کی صورت۔ اس میں سوگ میں خالی عورت ہی ہوتی ہے، مرد کے لیے سوگ نہیں ہوتا؟ 3 دن ہے مرد کے لیے 3 دن، عورت کے لیے 4 ماہ۔ 4 ماہ۔ اس کی وجہ یہ ہے زیادہ پیار ہے مرد، جی نہیں پیار نہیں، یہ اس میں رحم کا مسئلہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں، ہاں حمل کا مسئلہ، سوگ والے جملے سے جی اس کا یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک ہے، اس پہ خالی شیعہ حضرات کی طرف سے ایام نہیں ہوتا، دیوبندی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وفات شریف جو ہے یہ 12 ربیع الاول کو ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ آج میں جامعہ میں گیا تو مجھے طلباء کرام نے اہل حدیث کا ایک پمفلٹ دکھایا، ایک پوسٹر دکھایا جس پہ کل وہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، یعنی کہ آپ اہل سنت کے ساتھ ٹکر لے کے آپ کس ڈگر پر چل رہے ہیں، آپ کو سوچنا چاہیے۔
تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، بڑی زبردست حدیث پاک ہے، جو رونا رو رہے ہیں 12 ربیع الاول کا وفات کا، تو سن لیں وہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ پاک کسی امت کے ساتھ رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس نبی کی موجودگی کے اندر اس امت میں فتنے نہیں بھیجتا، پہلے اس نبی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی امت کے اندر فتنے آتے ہیں، اور وہ نبی آگے جا کے کیا کرتا ہے، فرمایا آگے جا کے اس نبی کو اس امت کے لیے شفاعت کرنے والا اللہ بنا دیتا ہے۔ اور جب اللہ پاک مسلم شریف میں آتا ہے کہ کسی امت کے ساتھ غضب کا ارادہ کرتا ہے تو اس امت کے اندر فتنے اس نبی کی موجودگی میں نازل کر کے اس امت کی تباہی کو اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے۔ اب آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آدم علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، تمام نبیوں کی امتیں تباہ پہلے ہوئیں، وصال مبارک بعد میں ہوا، میرے آقا علیہ السلام کی امت کے اندر فتنے بعد میں آئے، اور آپ علیہ السلام کا وصال مبارک پہلے ہوا۔ اور قاضی ایاز مالکی مسلک سے ہیں، حنفی بھی نہیں ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں شفا شریف کے اندر، سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری ممات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کو لے کر سوال کرتے ہیں انہیں قرآن کا بھی علم نہیں ہے۔ قرآن حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وَسَلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ سلامتی ہو اس دن جس دن پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، جس دن آپ کی وفات مبارک ہوئی، اور جس دن آپ جو ہے یہ زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی کہا گیا۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی ولادت پر سلامتی بھیجی، اور اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور وفات دونوں پر سلامتی بھیجی، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد و یوم یموت و یوم ابعث حیا۔ مجھے یہ بتائیں قرآن میں خدا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات مبارک کے دن پر اور ولادت کے دن پر اور قبر سے اٹھنے کے دن پر سلامتیاں بھیجے، اور آج کل علماء کرام کہیں کہ جناب اعتراض کریں کہ آپ، اور دوسری بات یہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں۔ امام اہل سنت نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ امام اہل سنت کی بات نہیں ہے۔ قاضی ایاز علیہ رحمت کو اگر پڑھا جائے تو وہ شفا شریف کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، امام مالک فرماتے ہیں جس طرح یہ آیت سرکار کی ظاہری زندگی میں ہے اسی طرح جانے کے بعد بھی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا محمد اویس ربانی صاحب، ولادت کی خوشیاں منائیں، اور اسلام خوشی کا کہتا ہے۔ اسلام نے کبھی غم کو اس طریقے سے نہیں کیا، حالانکہ 3 دن سے زیادہ اگر سوگ ہوتا نا سوگ، تو پھر جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کتنا عرصہ زندہ رہیں؟ 6 ماہ تک زندہ رہیں، صحابہ کرام زندہ رہے، امام حسین زندہ رہے، وہ سوگ مناتے۔ اور یہاں پھر میں کوٹ کرنا چاہوں گا، شیعہ برادری کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، لوگ اس کو کاٹ پیٹ کے لگاتے ہیں، کاٹ پیٹ کے نہ لگائیں، کہ سید جواد نقوی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ماتم کرنا، یہ سوگ کرنا نہ کبھی علی المرتضیٰ نے کیا ہے، نہ بی بی پاک فاطمہ نے کیا ہے، اور نہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوگ کیا ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ گھوم پھر کے بال آپ کے کورٹ میں آ گئی، اب 2-3 مرحلے ہیں۔ نہیں، یہ تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے صیاد خود شکار میں پھنسنے کی بات ہے۔ انہوں نے خود اپنے لیے، اوروں کے لیے جال بچھائے، خود پھنس رہے ہیں، کیونکہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر عام الحزن کا پورا باب موجود ہے، پورا سال موجود ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا، وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں زوجہ جو ہے 4 مہینے 10 دن سوگ کرتی ہے، وہاں تو رسول خدا نے 1 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ، خدیجۃ الغراء کے لیے سوگ کیا ہے، حضرت ابو طالب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سوگ کیا ہے۔ پوری سیرت نبوی موجود ہے ہمارے پاس، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور جہاں تک 12 ربیع الاول کے دن وفات ہے تو وہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ نے محمد علی کو حفظ کیا ہے، جس طریقے سے اس نے بھی ابجد کا حساب و کتاب لگا کے بتایا کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن نہیں ہوتا۔ اچھی بات ہے، آپ کر لیں، مگر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہی اہل حدیث پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، وہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو ولادت کا دن مناتے ہیں یا وفات کا دن مناتے ہیں۔ مگر ہم یہ بتا رہے ہیں، پچھلی دفعہ جب یہ بزرگوار آئے تھے
تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پروگرام ہوا تھا. ابتدا میں انہوں تعارف کرواتے ہوئے، آپ وہ کلپ موجود ہے دیکھ لیں، کہا تھا کہ 4 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا، جس میں حضرت فاطمہ الزہرا کو انہوں نے بیان کیا، اور ان کا ایک شاعر کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کہتی رہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ سرن لیا. یعنی آپ خود اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا، خود روایت حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہ سے کہ بابا کے بعد اب جینے کا کوئی مقصد نہیں رہتا، بابا کے بعد مجھ پر امت نے وہ مظالم ڈھائے، اگر یہ دنوں میں پڑھتے تو راتوں میں بدل ہو جاتے. یہ تمام معاملات آپ کے سامنے موجود ہے. یہ تو طے ہے کہ سوگ رسول خدا کی سیرت سے بھی موجود ہے، امام زین العابدین سے بھی موجود ہے. آپ دیکھیں، پھر میں انہی کا حوالہ دے رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ کا بہت زیادہ رونے والے ہیں. حضرت آدم کا آپ نے حوالہ دیا، حضرت یعقوب کا آپ نے حوالہ دیا کہ حضرت یعقوب نے جتنا گریہ کیا، پوری زندگی گریہ، کوئی 25 سے 30 سال ہو جاتے ہیں حضرت یوسف کے ملنے تک. تو یہ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں. قرآن و سنت روایات معصومین ہمیں یہ بتاتی ہیں. اس یہی کہ سوگ کی بات واضح ہو گئے. اچھا، یہ آپ آ رہے ہیں اس کی طرف، ساتھ میں اس کو شامل کر اس کے علاوہ یہ جو پتہ نہیں کیوں یہ آغا جواد نہیں ایک منٹ، ایک ہاتھ کے ہاتھ نہیں، ایک منٹ مجھے بولنے. یہ وفات میں ان کے درمیان نہیں بولا، اور اس میں میں نے مدت بیان نہیں کی. نہیں، میں نے مدت بیان نہیں کی. اور آدم علیہ السلام کا سوگ کسی کے مرنے پر نہیں تھا. کتنا یہ غلط بات کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام کا سوگ کسی کے مرنے پر نہیں تھا. کا تو تھا نا، جناب رسول خدا کا تو تھا نا، امام زین العابدین کا تو تھا نا. عامل حزن کی بات کر رہے ہیں نا، یہ مکی زندگی کی بات ہے. اسلام کمپلیٹ ہوا ہے مدینہ میں آ کے. انہوں نے وضاحت کر دی، آپ کی باری ہے جی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں یہ میرے سامنے حضرت علامہ جواد نقوی حفظہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں. بھائی میں ان کا مدافع نہیں ہوں، وہ اپنے نظریات کے خود مدافع ہیں، مگر ان کے آپ عمل کو دیکھیں. ابھی آپ نے دیکھا 20 صفر ان کے ہاں بڑے پیمانے پہ اجتماع ہوتا ہے، سوگ ہوتا ہے، عزاداری ہوتی ہے. پورے 2 مہینے 10 دن وہ عزاداری کرتے ہیں. ہاں، وہ جو رسومات ہیں، وہ جو تعلیمات اہل بیت سے دور کرنے والی ہیں، وہ شاید ان پر وہ اعتراضات کرتے ہیں، ان پہ معاملات کرتے ہوں، مگر اصل سوگ میں کوئی بھی سوال واقع نہیں ہوتا کہ اس میں سوال کیا جائے کہ یہ نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. جی، میں نے یہ سوال بھی ساتھ میں جوڑنا ہے. اب جیسے کہ اب تاریخ پہ بات ہو رہی ہے تو 17 ربیع اول کی تاریخ بھی ہے. وفات میں بھی اعتراض ہے. مثلا آپ کے 28 صفر وفات کے طور پہ منائی جاتی ہے، اور یہاں ربیع الاول کا اتنا بڑا اختلاف کیوں؟ جیسے دیکھیں نا، برادر نے بھی حوالہ دیا اور ان کے اکابرین نے بھی حساب و کتاب لگایا کہ 12 ربیع الاول کسی بھی طور پر رسول خدا کے وصال کا دن نہیں ہے. وہ کیلنڈر کو رکھ کر باقاعدہ انہوں نے حساب و کتاب لگایا. ہمارے ہاں جو متقن طریقے سے روایات آتی ہیں وہ 28 صفر کی روایات آتی ہیں، اور امام اس میں جو بزرگان اور علماء کرام پیروی کرتے ہیں وہ 28 صفر کی ہی روز کو شہادت کا روز قرار دیتے ہیں. ہمارے ہاں رسول خدا کی شہادت ہے. میں غلط تو نہیں ہوں؟ یہ وجہ تو نہیں ہے کہ 17 ربیع الاول کو امام جعفر صادق کی بھی ولادت ہے تو آپ اس لیے اس سے جوڑ دیتے ہیں، اور 28 کو امام حسن کی وفات ہے تو اس لیے جوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، ہم تحت رسول خدا ہیں، تحت امام نہیں ہیں. یعنی یہ تو خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مجدہ ہے کہ وہ اسی دن متولد ہوتے ہیں جس دن رسول خدا کا تولد ہوتا ہے، کیونکہ رسول خدا بھی صادق ہیں، امام جعفر صادق بھی صادق ہیں. تو یہ حسن اتفاق کہیے یا تدبیر خدا کہیے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی دن ان کی شہادت ہوتی ہے. اتفاق سے وہی دن آتا ہے جس دن رسول خدا کی شہادت کا روز قرار پاتا ہے. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم امام حسن کی وجہ سے رسول خدا کو، بلکہ رسول خدا کی وجہ سے گویا کہ، اور کیونکہ سر الشہادتین میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے باقاعدہ یہ کتاب لکھی اور کہا کہ ہمارے نزدیک خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی انبیاء کی صفات پھیلی ہوئی ہیں وہ سب نبی خدا میں جمع ہو جاتی ہیں، مگر ایک صفت ایسی ہے جو نبی خدا میں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ہے شہادت کی. تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت پروردگار عالم نے ان کے بیٹوں کی طرف منتقل کی. سری شہادت حضرت امام حسن میں، جہری شہادت امام حسین میں. تو وہ کہتے ہیں یہ دونوں کی شہادت دراصل رسول خدا کی شہادت ہے. تو پھر میں یہاں پر یہ جملہ کہتا ہوں، اگر دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے تو دونوں کے قاتل بھی تو رسول خدا کے قاتل
قرار دیے جانے چاہیے. اور میں ان سے سوال کر رہا ہوں، اور ہمارا معاملہ بھی ہوا تھا اس بات پہ کہ بد سوال ہوگا، کہ ہم جب لعنت کرتے ہیں تو برادر عزیز نے کہا کہ آپ نام لے کر اس کے والد کے ساتھ آپ لعن کریں تاکہ واضح ہو جائے کہ آپ کس سے مثلاً لعنت کر رہے ہیں. جیسے ہم بتا رہے ہیں حیدرآباد کا معاملہ یقیناً ایسا ہی ہے. عمر ابن سعد پہ وہ لعنت کرتا ہوگا، مگر وہ سعد کہنا بھول گیا، فقط عمر کہتا رہا، تو اسے لگا کہ اوروں کو لگا کہ عمر ابن خطاب کے لیے کر رہا ہے. قطعاً بھی ہمارے شیعہ گھرانوں میں چلے جائیں، کوئی بھی عمر ابن خطاب پہ لعنت نہیں کرتا. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں لعنت جو ہے وہ عمر ابن سعد پہ ہوتی ہے. پنجاب والوں نے بھی وہ اپنا پورا معاملہ واپس لے لیا. تو اب جب ہم یزید پہ لعنت کریں تو کیسے کریں؟ پوری کریں یا نہیں کریں؟ یزید ابن معاویہ کہہ کر میرے سے پوچھ رہے ہیں سوال. یزید کا ظلم اتنا مشہور ہے کہ کائنات کے اندر جہاں بھی نام یزید آئے گا اس سے مراد وہ متعین یزید ہے، کسی اور کا نام لینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اچھا میں آپ مدعے پہ آ جاؤں، چونکہ ولادت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. مطلب یہ کیا واقعہ ہے کہ حضور کریم غار میں تشریف فرمائے اور فرشتہ تشریف لا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے اقرا، اور حضور فرما رہے ہیں ما انا بقاری. اس کو واقعے کو بیان فرماتے ہیں، اور امی سے معنی کیا ہے اور اس سے کیا مراد دی جاتی ہے، اس کو بیان فرما دیجیے. جی بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. یہ اس کا جواب جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کو بنا رہے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت، اے اللہ اگر تو اس پر اجرت دینا چاہتا ہے، یعنی بیت اللہ کی تعمیر پر، ربنا وجعلنا مسلمین، تو مجھے بھی فرما بردار رکھ اور اسماعیل کو بھی. آگے جا کے دعا فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. تو ایک بات تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی مبشرات ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں. جیسے سرکار نے خود فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ محترمہ کا وہ حسین خواب ہوں کہ جو ولادت کے وقت انہوں نے مناظر دیکھے. امی کا جو معنی ہوتا ہے وہ لغت کے اعتبار سے ان پڑھ بھی آتا ہے، لیکن امام اہل سنت نے اس کا جو معنی بیان کیا، شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی اور دیگر نے، کہ امی اس کو کہتے ہیں جو بغیر استاذ کے پڑھا ہوا ہو. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم امی اس لیے کہیں گے کہ آپ عرب کے رہنے والے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاذ نہیں ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے نہ وہ کتاب لکھتا ہے، نہ وہ کتاب کوئی زمین کے اندر اس طرح جیسے کہ وہ ایک مخصوص لوگوں نے کتابیں لکھی اور نبوت کا دعویٰ کیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. نبی وہ ہوتا ہے جس پر قرآن اترتا ہے، کتاب اترتی ہے، اور اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، وہ معلم انسانیت ہوتے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امی کا معنی ان پڑھ ہے اور اس پر ضد کرے، تو پھر صحیح حدیث پاک سیاستہ کی سرکار نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ پاک نے مجھے معلم بنا کر بھیجا. جو معلم انسانیت ہے اس میں ان کڑ کا معنی تو ہو نہیں سکتا، تو لا محالہ یہ معنی ہے کہ بغیر استاذ کے پڑھے ہوئے. اور قرآن کریم نے کہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو قرآن کی تعلیم دی. عجیب بات ہے کہ 8 سال پڑھنے کے بعد ایک مولوی جو ہے پتہ نہیں علامہ بھی بن جاتا ہے، فہامہ بھی بن جاتا ہے، اور اللہ پاک نے محبوب کو سارا قرآن پڑھا دیا، پھر بھی وہ ضد کر رہے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے معاذ اللہ ان پڑھ ہے. کم سے کم نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے الفاظ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے. اور دوسرے مقام میں اللہ پاک نے بڑے حسین انداز میں فرمایا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھی بھولیں گے نہیں. یہ تو نبی کا اعجاز اور معجزہ ہے. واقعہ یوں ہی ہے کہ فرشتہ بتا رہے ہیں اور حضور پڑھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اقرا حضور، یعنی اچھا اس میں اگر آپ یہ تھوڑا سا طے میں جانا چاہیں نا، تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جبریل امین آئے تو کہنے لگے اقرا، اور آپ علیہ السلام کو سینے سے بھی لگایا اور دبایا بھی. سرکار نے خود فرمایا کہ میں نے تکلیف کو محسوس کیا، یعنی تکلیف کو محسوس کیا ہے مگر جبریل امین غالب نہیں ہوئے، پڑھا حضور نے نہیں ہے. پھر دوسری مرتبہ دبایا، اسی طرح تکلیف کو محسوس کیا مگر دبانے سے حضور نے پڑھا نہیں ہے. تیسری مرتبہ، اور تینوں مرتبہ سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کا یہ معنی ہے فی الوقت اقرا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جب جبریل امین نے یہ کہا اقرا،
بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا. یعنی سرکار یہ بتانا چاہتے تھے جبریل یہ اقرا اقرا کیا ہے، ہم نے تو کبھی خدا کے نام کے علاوہ نہ کوئی چیز اٹھائی ہے نہ کوئی چیز رکھی ہے، نام تو لو نا اس کا جس نے قرآن دے کے بھیجا ہے. تو جبریل سمجھ گئے کہ اب محبوب بغیر خدا کے نام کے نہیں پڑھیں گے، تو اقرا بسم ربک الذی جیسے پڑھنا شروع کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا. بڑا لطف آیا یہ بات سن کے، بڑا لطف آیا. علامہ صاحب اب اس کے دوسرے زاویے کی طرف بھی آ جائیں کہ حضور سید والا جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، بلکہ آپ روایات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو جو علم ملا ہے حضور کی ذات سے ملا ہے، معرفت کے سارے دروازے آپ سے کھلتے ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے. وہاں پہ یہ پروسیجر کیوں ہے کہ سید الملائکہ آ کے آپ کو پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں اور آپ کو سکھا رہے ہیں، اور پھر اس طرح سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، اور پھر اس سے آگے پھر وہ شرح صدر کا واقعہ بھی ہو رہا ہے کہ سینہ بھی چاک ہو رہا ہے. اس پہ ذرا تبصرہ فرمائیں. جزاکم اللہ خیر، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. توجہ فرمائیں کہ کے ہمارے ہاں 10 معانی پائی جاتی ہیں، جس میں ایک معنی مرکز کے بھی ہیں اور آپ کے سوال سے ریلیٹڈ بھی ہے. جیسے القریٰ، یعنی جتنے بھی تمام شہر ہیں ان تمام شہروں کا مرکز کعبۃ اللہ ہے، مکۃ المکرمہ ہے. القریٰ کی ایک اور بہت اچھی معنی کی جاتی ہے جس کو عربی میں انگلش میں ہم کہیں گے کیپٹل القریٰ کہلایا جاتا ہے. یعنی جہاں سے اور شہروں کے لیے منصوبہ بندی ہوتی ہو، جہاں پر اور شہروں کے لیے یعنی معاملات اجرا ہوتے ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو امی کہا گیا اس لیے کہ تمام امت کے لیے جو صلاح کے، جو ان کے جو بہبود کے، جو ان کی کامیابی کے معاملات تھے وہ انہی سے جاری ہونے مصدر ہیں آپ، مصدر ہیں. بہترین جملہ ہے، مصدر ہیں آپ، مخزن ہیں آپ علوم کا، فضائل کا، کمالات کا. جتنے بھی کمالات امت تک پہنچنے ہیں آپ کے ذریعے سے پہنچنے ہیں. تو اسی لیے پروردگار عالم نے آپ کو عبد قرار دیا ہے. توجہ فرمائیں کہ رسول خدا عبد محض ہیں. بہت سارے لوگ عبد الشکور ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ عبد الستار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ عبد الصبور ہوتے ہیں یا عبد الصابر ہوتے ہیں یا عبد الشکور ہوتے ہیں. یعنی وہ خدا کی ایک صفت کے متجلی ہوتے ہیں، وہ خدا کی ایک صفت کو لیے ہوتے ہیں. مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت الہیہ کے حقیقی علمبردار ہیں اور حقیقی خلیفہ الہی ہیں. تو وہ عبد محض ہیں، یعنی جتنے بھی کمالات خدا ہیں وہ سب رسول خدا میں پائی جاتی ہیں. وہ ایک ہی وقت میں عبد الشکور بھی ہیں، عبد الصبور بھی ہیں، عبد الستار بھی ہیں، عبد الغنی بھی ہیں. تمام جتنے بھی کمالات ہیں وہ آپ میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ تمام کمالات رسول خدا کی عبدیت میں چھپے ہوئے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ کہ شکر گزار ہوں اس بات پر کہ پروردگار عالم نے مجھے رسول بنانے سے پہلے عبد بنایا ہے. عبدیت ایک جوہر ہے، العبودیت جوہرۃ کنھا الربوبیہ. عبودیت ایک ایسا جوہر ہے جو ربوبیت تک پہنچاتا ہے. ربوبیت سے مراد کیا ہے؟ قدرت تک پہنچاتا ہے، انسان کو ولایت عطا کرتا ہے. وہ پروردگار عالم کی طرف سے جو معاملات اسے تفویض کیے جاتے ہیں وہ. اب یہاں پر آپ نے جو ایک سوال پیش کیا کہ یہ جو وحی کا سلسلہ تھا جبرائیل کے ذریعے کیوں؟ حالانکہ اقرا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رسول خدا پڑھنا نہیں جانتے. مثلا ابھی میں آپ کو موبائل دوں اور کہوں کہ یہ پڑھیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے، آپ پڑھنا جانتے تبھی میں آپ کو اقرا کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عالم تکوین ہے نا، اس کو پروردگار عالم نے بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ سب کچھ اسباب و مسببات کے تحت چلتا ہے. یعنی اس عالم کی مجبوری یہ ہے کہ جو کچھ بھی آئے گا وہ اسباب و مسببات کے ذریعے آئے گا. کیونکہ رسول خدا عالم ناسوت میں ہے، کیونکہ رسول خدا عالم مادہ میں ہے، تو عالم مادہ اور عالم ناسوت کی مجبوری یہ ہے کہ جب عالم مجرد، عالم ملکوت سے کوئی چیز آئے گی تو اس کے لیے ایک انسان کامل وسیلہ چاہیے، اس کے ذریعے سے یہ چیز آئے گی.
تو اس لیے بیچ میں جناب جبرائیل وسیلہ بنے، ایک نمبر۔ دوسری بات مستشرقین کی طرف جواب بھی تھا، وہ یہ تھا کہ یہ تو رسول خدا خود قرآن بنا رہے ہیں اپنی طرف سے، جیسے کہ اس کی طرف ہمارے بعض جدید متفکرین گئے نا کہ جب انسان ریاضت کرتا ہے تو ایک منزل ایسی آتی ہے جہاں پر اس کی روح بڑی ہو جاتی ہے اور وہ روح اسے کلام کرتی ہے اور وہ اسی کلام کو الہام سمجھتا ہے، وہی سمجھتا ہے۔ بعض ہمارے مسلمان متفکرین اسی کی طرف گئے ہوئے، تو اس بات کو بھی ڈینائی کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ رسول خدا کی ریاضتوں کا نتیجہ ہے، نہیں، باقاعدہ پروردگار عالم کی طرف سے وہی آئی ہے، کلام الہی نازل ہوا ہے اور باقاعدہ یہ ایک سسٹمک طریقے سے سلسلہ جا رہا ہے۔ اچھا، گفتگو میں نے ذرا ایک شرح صدر کا سوال پوچھنا ہے دونوں سے، مگر اعجاز والا سوال ہے۔ حضور کریم کسی مدرسہ، کسی اسکول، کسی یونیورسٹی یا کسی پدر کی شفقت میں بھی پڑھائے نہیں گئے اس طرح سے، تو حضور نے دیگر معاملات میں مثلاً صلح حدیبیہ میں اپنا نام لکھ دیا، یہ کمالات کیسے حاصل ہیں؟ اور حضور سے زیر پرورش حضرت علی، ان کو کس نے پڑھایا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اس بات کو سمجھیں کہ پڑھنا اور لکھنا یہ ایک فن کا نام ہے، علم نہیں ہے۔ پڑھنے کا نام علم نہیں ہے، لکھنے کا نام علم نہیں ہے۔ بہت سارے آپ کو کتابت کرنے والے، خطاطی کرنے والے آپ کو دکھا سکتا ہوں جو پڑھ نہیں سکتے مگر لکھ با کمال سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھ لیتے مگر لکھ نہیں سکتے۔ یہ ایک فن ہے، مگر اصل کیا ہے؟ علم۔ پروردگار عالم نے انہیں علم کا مالک بنایا ہے۔ پروردگار عالم جو یہ کہتا ہے قُل رب زدنی علما، اے میرے حبیب آپ کہیے کہ میرے علم میں اضافہ کیجیے، تو اصل جو قیمت ہے رسول خدا کی وہ علم ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول خدا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ باقاعدہ کسی اکیڈمی میں جا کر انہوں نے نہیں پڑھا، کوئی استاد ان کے پاس نہیں تھا، مگر جہاں تک حضرت علی علیہ السلام کا معاملہ ہے تو حضرت علی علیہ السلام خود یہ کہتے ہیں زکانی رسول اللہ زکا، رسول خدا نے تو اس طریقے سے مجھے علم دیا ہے جیسے پرندہ دانہ لے کر آتا ہے اسی انداز سے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کمالات منتقل ہوئے حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے، وہاں تو کوئی انکاری نہیں کہ جو بھی انہوں نے لکھا پڑھا ہے رسول خدا متعال کی طرف سے فیض ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک۔ صاحب، شرح صدر کا واقعہ کیا ہے جس میں یعنی ملائکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شک کر کے، اور پھر کیونکہ اس واقعے کو بہت سے لوگ تنازع کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں یا پھر اس پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جس میں کوئی نفاست کے علاوہ مادہ ہے ہی نہیں، تو پھر اس کی طہارت کا یہ انداز کیوں؟ جی، یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک سوال کا جواب جو آپ نے حضرت سے کیا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نبی کریم علیہ السلام کو چیزیں پہنچانے میں ایک مجبوری ہے۔ یہ جملہ درست نہیں ہے، لفظ مجبوری نہیں کہا میں نے، محتاج مجبوری آپ نے کہا کوئی کہ بھی عالم لفظ مجبوری نہیں، میں نے کہا یہ عالم اسباب و مسببات کا ایک قانون ہے، طریقہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ میں نے دیکھیں آپ کی باتیں خاموشی سے سنی جو بارش ہوگی، میری باتیں بارش کا فرشتہ الگ ہے، آپ کی بات چلی گئی ہے، جو آپ نے کہا چلی گئی ہے، وضاحت ضروری ہے۔ اپنے لفظ کو انہوں نے یہ جواب میری دیا، طرف نہیں، آپ کا جو سوال تھا تو اقرا، پھر اس میں آپ نے یہ سوال بھی ان سے کیا کہ جبریل امین کیسے حکم کریں۔ یاد رکھ لینا کہ جب اقرا امر کا صیغہ ہے، یہ اگر بڑے سے چھوٹے کی طرف بولا جائے تو یہ حکم ہوتا ہے، اور اگر چھوٹے سے بڑے کی طرف بولا جائے تو یہ عرض ہوتی ہے یا پھر دعا ہوتی ہے۔ یعنی ہم جب یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں یہ چیز دے دے، صیغہ تو امر کا ہے نا یہ، لیکن یہ حکم نہیں ہے اللہ کو، یہ عرض ہے۔ اسی طرح اگر بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے یہ چیز آپ مجھے اٹھا کے دے دیں، اس کا حکم نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جبریل امین کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ حضور علیہ السلام سے کم ہے، بہت زیادہ کم ہے۔ یہ جو ہے حکم نہیں تھا جبریل امین کا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نہیں، ایسا نہیں، وہ میں اپنی طرف سے ان کے سوال پر بات کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مکمل بات بھی نہیں ہے کہ جبریل امین سارا قرآن براہ راست لے کر آئے۔ ہمارے ہاں وہی کی دو صورتیں، وہی مطلب اور وہی غیر مطلب، کبھی تو فرشتے کے واسطے سے ہوتی ہے اور کبھی فرشتے کے واسطے کے بغیر ہوتی ہے، یہ طریقہ کار بھی ہے وہی میں۔ جو ہمارے ہاں جواب ہے، علامہ بیضاوی شافعی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بسا اوقات ایک اتنی بڑی ذات ہوتی ہے کہ براہ راست اس سے چیز نہیں لی جاتی، وہ اپنے آگے کسی کو مقرر کرتا ہے جو وہاں بھی جاتا ہے اور وہاں سے آ کے یہاں بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، اور جبریل امین کی چونکہ یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جاتے ہی انبیاء کرام کے پاس ہیں، یعنی انبیاء کے پاس جانے کا جو صحیح سلیقہ آتا ہے وہ جبریل امین کو آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا، اللہ نے
قرآن دیا اور وہ انہوں نے پیش کر دیا. اس میں کوئی حکم کی یا کچھ اس کی بات نہیں ہے، ورنہ تو حروف مقطعات جب اترے تھے تو جبریل امین نے کہا الف لام میم، تو مفسرین کرام نے کہا ہے کہ سرکار نے فرمایا فاہم تو علم تو کلام کا. جبریل خود حیران ہو گئے کہ اس کا تو ابھی ہمیں پتہ نہیں چلا ہے کیا معنی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا. کیونکہ حروف مقطعات یہ جو ہیں کاف یا عین صاد وغیرہ قرآن میں ان کے اندر ایسا راز ہے جو مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو ہے وہ پنہا ہے، اب تک کسی کو معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. یہاں تک قرآن میں ہے اور قرآن تو پورا بیان راز کی بات معلوم نہیں ہوتی کسی کو، اور ہے قرآن میں. ہاں ہے قرآن میں، یعنی کہ جس کے لیے وہ راز تھا اسے معلوم ہے، باقی کا تو صحیح نہیں ہے. اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں کہ راز کہتے ہی اس بات کو ہیں جو انسان کے اندر رہے، اور فرمایا کرتے تھے جس راز کو تو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کسی کو بتانا نہیں، جس کی حفاظت تو خود نہیں کر سکا وہ کسی کو بیان. تو راز یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے، یہ ایک بات نہیں ہے. سورہ نجم کے اندر بھی ہے کہ فَأَوْحَا اِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. اب جہاں تک آپ برابر رکھنے کے سوال وہیں برقرار ہے، سوال اب میں آ رہا ہوں، میں وہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، مگر مقطعات آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ یہ راز ہے اور اب تک کھلا نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ بہترین اس کی دو توجیہات ہیں. ایک توجیہ یہ ہے کہ پروردگار الف الف لام میم یہ رکھ کے بتا رہا ہے کہ یہی حروف تہجی تھے جو تمہارے اختیار میں تھے. جب تمہارے اختیار میں تھے تو تمہارا کلام اتنا رفیع نہیں ہوا کہ وہ کلام الہی سے مقابلہ کر سکے، مگر یہی الفاظ جب ہماری قدرت میں آتے ہیں، جب ہم انہیں استعمال کرتے ہیں، جو کلام الہی بن جاتے ہیں. دوسری توجیہ جو عرفانی توجیہ ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کوڈز دیے ہوئے ہیں رسول خدا کو. وہ رسول خدا اور اہل بیت ہی جانتے ہیں کہ ان کے معانی کیا ہیں. اگر صاحب سر، صاحب اسرار، اہل آدمی آ جائے تو کسی کو ایک دو دے دیتے ہیں. راز ابھی تک ہاں بالکل. اس راز کو افشاں کون کرے گا؟ حضور سید جو اہل ہوگا، جی رسول خدا، ان کی اہل بیت، اور جو ان کے سامنے اہل ہوگا انہیں دے دیں گے. اور یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے اہل. اچھا یہ اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کر دوں کہ شوافے کے نزدیک علماء ربانیین کو متشابہات کا علم ہے، جیسے کہ ان کے ہاں ہے. ان کے ہاں یہ معصومین کی طرف نسبت کرتے ہیں، شوافے مطلقاً کہتے ہیں. اور آناف کے نزدیک یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم تو کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. نہیں، جب میری بات سنیں، بات آپ کی میں نے آپ کی فیور میں کی ہے، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ پھر راز تھا تو راز رہنا چاہیے تھا، اس کا نزول کیوں ہوا؟ تو وہ فرماتے ہیں اصل میں بڑے بڑے علماء ربانیین کو آزمایا گیا ہے کہ آیا وہ ان کے معنی نکالنے کے در پہ ہوتے ہیں یا اس سے رکتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے اور راز کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں امام صاحب کا بڑا مضبوط قول ہے. شرح صدر جو ہے وہ تقریباً 4 مرتبہ ہوا. بچپن کے اندر بھی ہوا. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فرشتہ آیا اور اس نے پورے پیٹ مبارک کو چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد کچھ نکال کے باہر پھینکا، جیسے کہ حدیث کے اندر آیا ہے. اور اس میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا کہ یہ جو انسان کے اندر جو شیطان کی جانب سے ایک حصہ ہوتا ہے اس کو نکال دیا گیا. اب اگر آپ یہ سوال فوراً کریں گے اور اس پر لوگ بات کریں گے، کمنٹس کریں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس حصے کے بغیر یا کسی بھی نبی کو اس حصے کے بغیر پیدا کیا جاتا تو یہ پھر کامل انسان نہیں ہوتا. کیونکہ کامل انسان وہی ہے جس کو اس کے تمام تر لوازمات کے ساتھ پیدا کیا جائے، اور جب وہ تمام لوازمات کے ساتھ پیدا ہو تو اس کے بعد وہ غلط راہ کی طرف نہ جائے تو یہ کمال ہے. ورنہ اس میں اور فرشتوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. دوسری مرتبہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شک کے صدر ہوا واقعہ معراج کے لیے. یعنی پہلے تو وہ جو حصہ ہوتا ہے وہ نکال دیا گیا، اور رکھا کیوں؟ چونکہ کمال والی بات ہے. تو دوسرا جو مشہور واقعہ ہے وہ معراج کا واقعہ ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حتیم کعبہ سے لایا گیا اور آب زمزم کے پاس، اور ایک روایت میں ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسٹر تھی ان کے گھر تھا. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پہلے آپ ان کے گھر تھے پھر حتیم میں آگے، پھر حدیثوں کے اندر تطبیق ہے. سرکار فرماتے ہیں یہاں سے لے کر مجھے یہاں تک چاک کیا گیا. شرح حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ نشان اس وقت بھی لگا ہوا تھا علم نشرح کے سینے پر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل انور کو نکالا گیا اور پھر آب زمزم
زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا۔ علامہ عینی لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ایک تو اسماعیل علیہ السلام کے بدن کی برکت آ جائے اس میں، اور دوسرا دل مصطفیٰ کی برکت آ جائے، اور پھر سونے سے بھرا ہوا ایمان اور حکمت کا ایک تسلہ لایا گیا، اور لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں انڈیل دیا گیا، اور پھر دوبارہ اس کو رکھا گیا اور اسی طرح درست کیا گیا، اور آپ علیہ السلام پھر براق پر تشریف فرما ہوئے مسجد اقصی، اور پھر لامحدود مقام تک چلے گئے۔ اس میں نبی علیہ السلام کا اعجاز بھی ہے کہ جس کا دل نکالا جاتا ہے یا اس کا آپریشن وغیرہ ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا، پہلے اسے بے ہوش کیا جاتا ہے۔ سرکار چرتا ہوا بھی سینے کو دیکھ رہے ہیں اور دل کا نکلتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، اسے دھلتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں۔ دل نکال کے ہمارا باہر رکھا جائے تو ہم مر جائیں گے، لیکن سرکار دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر اس کو بیان بھی کر رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی حقیقت کچھ اور ہے، جیسے پیر نصیر نے کہا تھا یہ نور اور بشر کے جھگڑے چھوڑ، شکر کر انہوں نے تیرے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ بات تو میں کہوں گا آپ کے پروگرام میں، ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صدیق میری حقیقت کو جانتے ہو؟ یہ جو آج نور اور بشر کے مسائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وفات اور ولادت، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ۔ آگے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کو میں نہیں جانتا۔ فرمایا صدیق تو نے سچ کا، سوائے خدا کے مجھ محمد رسول اللہ کی حقیقت کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ کا بھی یہ قول ہے اور پوری روایت ہے اس حوالے سے، سوائے رسول خدا کے اللہ کو، اور اللہ کے سوا حضور خدا کو، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ پوری روایت یوں ہے کہ ایک شخص مسجد سے باہر نکلا تو سلمان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ مسجد میں کون ہے، تو سلمان محمدی نے یہ جملہ کہا کہ ایک اللہ کا رسول ہے، دوسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ جب وہ شخص آیا تو دیکھا کہ حضرت علی ہیں اور رسول خدا ہیں، تو کہا یا رسول اللہ سلمان نے تو آج جھوٹ بولا ہے، کیا کہا کہ اللہ کا رسول ہے دوسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا؟ کہا سلمان ویسے بھی سچ بولتا ہے، آج تھوڑا بڑا سچ بول دیا ہے جو تم سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ میں اپنی نظر بتا رہا ہوں، اپنی نظر بتا رہا ہوں بھائی جان، آپ اپنی میں نظر بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ وہ حقیقت ہے جسے یا میں جانتا ہوں یا علی جانتا ہے، میری وہ حقیقت ہے جسے یا خدا جانتا ہے یا علی جانتا ہے، علی وہ حقیقت ہے جسے یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتے ہیں۔ آتے ہیں اس بات کی طرف، یہ جو شق الصدر کی بات ہے ہمارے ہاں اسرائیلیات میں سے ہے۔ اچھا جی، یہ روایت نہیں آپ کہہ رہے؟ بالکل اس موضوع اسرائیلیات میں سے، ایک تو موضوع کی بات آتی ہے نا، اس پہ نظر کریں کہ یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں، موضوع روایت نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اسرائیلیات کا جو باب وارد ہوا ہے نا ان کی کتب میں، ہم اسرائیلیات میں، مراد آپ اہل سنت کی کتب کو کہہ رہے ہیں نا، یا آپ اپنی کتابوں کو؟ اپنی روایات میں بھی میں ان کی جو شق الصدر والی روایت ہے ہمارے ہاں یہ اسرائیلیات میں شمار ہوتی ہے۔ جہاں بھی اگر کہیں کتاب میں آئی ہے تو علماء اعلام جو محدثین ہیں انہوں نے اس کو اسرائیلیات میں شمار کیا۔ وجہ کیا ہے اس لیے کہ یہ قابل ذکر ہی نہیں، جو فخر اسماعیل ہو اس کے قدموں سے نکلے ہوئے پانی کو سینہ چاک کر کے اور اس کو دھویا جائے، یہ قابل مقایسہ ہی نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کو مسلمان والدین میں رکھا گیا ہے، جس کے نسب اور نسل کا اتنا اہتمام کیا گیا ہو، جن والدین کے صلبوں اور رحموں سے وہ گزریں، ان کی طہارت کا تو اتنا اہتمام ہو سکتا ہے کہ رسول خدا کی طہارت کا اہتمام نہیں ہے۔ اور آ کر جبرائیل چاک کرے اور دل الگ نکال دے، یہ تو آج کل میڈیکل میں بھی ہوتا ہے، اور آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا دل چاک، ابھی میرے دوست نے بتایا میرا دل نکالا تھا، میں دیکھ رہا تھا، وہ نیچے والے حصے کو سن کر دیتے، اوپر دماغ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ کون سی بات؟ بالکل دماغ بیدار ہوتا ہے، بدن سن ہوتا ہے، وہ پورا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ میں تو انٹرنیشنلی میڈیا پہ کہہ رہا ہوں نا، جو ہارٹ کا ڈاکٹر ہوگا وہ اس کی تائید کرے گا یا تردید کرے گا کہ مولانا نے جو یہ
بات کہی ہے یہ درست نہیں ہے یا صحیح ہے، ٹھیک میرے ہے۔ لیے بھی ایک اچنبھا ہے، question یہ mark ہے۔ میں کوئی اپنی کمال نہیں ہے کہ رسول خدا کے لیے دل نکالا گیا، پھینکا گیا، بلکہ انہوں نے کہا پھینکا گیا، دل نہیں پھینکا اچھالا گیا، گیا۔ میں نے انہوں نے کہا کچھ مادہ ایسا ہے، کچھ مادہ وہ ایسا ہے۔ شیطانی مادہ پھر ہے۔ اس اچھا کے مجھے بعد یہ بتائیں، ہے یہ کلیئر کریں بات، پروردگار ایک منٹ عالم، کلیئر کریں۔ پروردگار عالم آپ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو انسانوں کے اندر کمال ہوتا ہے، تمام چیزیں لوازمات ہوتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس سے منزہ پیدا ہوتے ہیں؟ پھر ان میں تو فرشتوں میں فرق نہ رہا، پھر وہ معلم میں انسان کیسے بن گئے؟ نہیں، جب انبیاء کرام پیدا ہوتے ہیں تو جن کی کمالی صفاتیں وہ درجے کی حد تک ہوتی ہیں، جیسے کہ حضرت، یہ درجہ بھی ایک اصطلاح ہے جو حضرت کے لیے شاید نہیں ہو، نہیں میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے لیے یہی سوال ہوگا، حضرت زکریہ کے لیے یہی سوال ہوگا، جیسے کہ حضرت نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے خود اپنے لیے نہیں، یہ کہا کلیئر کہ کر دینا، دیکھیں تو گمائنی بات، نبی جب پیدا ہوتا ہے تو آیا اس کے اندر وہ تمام چیزیں عام انسان میں ہوتی ہیں؟ وہ نہیں ہوتی، میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کو کلیئر کریں آپ۔ کمالات جتنے بھی ہیں وہ درجہ اتم پہ ہوتے ہیں، انی عبد اللہ وجعلنی نبیہ۔ پھر ان کی بات کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ نبی مجھے بھی نہ بنائے، نبی جو ہے نا بال اور ناخن بھی نہ تراشے، چونکہ وہ چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں، نبی ایکسٹرا تو پاک۔ آپ جو ہاں یہی بات آ گئی نا، یہی میں کمالات کی کہہ رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں رسول خدا نفسانی کمالات کے حصول کے لیے آپریشن کے محتاج نہیں ہے، وہ جب متولد ہوئے باکمال تھے، تمام انبیاء کی صفات ان میں بدرجہ اتم موجود تھی، بس اظہار نبوت کے لیے 40 سال انہیں انتظار کرنا پڑا۔ ہماری نظر میں رسول پیدا ہوتے ہی، ان کی نظر میں بھی ہوگا، رسول پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ متولد ہوتے ہی اپنی نبوت کا، اپنی بندگی کا اعلان کرتے ہیں۔ بس ہمارے یہاں یہ روایت، یہ ہمارے یہاں روایت قابل قبول نہیں، بس ختم۔ یہ جو شکل صدر والی ہے، اسرائیلیات میں سے ہے، قابل قبول تو اور بات ہے، یہ اسرائیلیات میں سے۔ آپ کی کتابوں میں یہ روایت آپ کے راویوں سے ہے یا ہماری روایت اٹھا کے لگا کے کہہ رہے ہیں اسرائیلیات سے؟ میں یہ ہمارے ہاں آئی جب ہے میں ویسے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیلیات میں سے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے راویوں نے نقل نہیں کیا، اگر کہیں سے ادھر ادھر سے آ گئی ہے تو علماء نے کہا ہے کہ یہ اسرائیلیات میں سے۔ ٹھیک ہے، وہ سب آخری حصہ ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے کیونکہ اس پہ بھی بات ہوگی۔ والدین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس زاویے میں دیکھیں؟ بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ جناب سیدہ آمنہ کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہا لگائیں، سلام اللہ علیہا لگائیں، یا کچھ نہ کہیں؟ ایمان کے حوالے سے لوگ گفتگو کرتے ہوئے بھی محتاط رہتے ہیں، کیا ہے اس پہ ذرا تبصرہ فرمائیں۔ ٹھیک ہے، اس کی طرف جانے سے پہلے ایک بات کی میں اپنی طرف سے وضاحت کروں گا جو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آج کل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر بندے کا اٹھا کے، یعنی کہ کوئی بڑا عالم ہے تو اس کی ولادت منائی جا رہی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، تمام مسالک کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لینا کہ اس پر امت کا اتفاق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نیت ثواب سے کسی کی ولادت منانا جائز بالکل نہیں ہے، کسی صحابی کی بھی، کسی صحابی یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کی ولادت بھی، کیونکہ یہ خاصہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک منٹ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کی ولادت میں دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے، تو یہ آپ کی شان ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ برتھ ڈے وغیرہ تو منانے، سالگرہ تو منا دیں، یہ نام تو دے دیں، مگر اس کے علاوہ چاہے وہ اہل سنت میں ہوں، کسی میں بھی ہوں، کوئی بھی بڑا آدمی ہو، ہم اس کی اجازت بالکل نہیں دیتے۔ کوئی مرید اپنے پیر کی ولادت یا اس پر اس طرح کی باتیں کرے، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا خاصہ ہے، اور میلاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس میں سرکار کے کمالات، آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب جو ہیں وہ کیا کیے جائیں، بیان کیے جائیں، اور اس کو عید کے طور پہ منایا جائے۔ جی، عید کے طور پہ منائیں۔ عید پھر آگے آپ سوال کر لیں گے کہ عید کی پھر 2 ہی قسمیں، تو یاد رکھ لینا کہ علامہ افریقی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عید کا لغوی معنی ہے لوٹ کر آنا، اور عید کا معنی ہے مسرت۔ تو 2 شرعی عیدیں ہیں جو کہ واجب ہیں، اور یہ عید میلاد النبی ہے، یہ عید فرد ہے، عید مسرت ہے، جیسے کہ آپ کے ابتدائیہ میں نے پڑھی آیا شریفہ، کل بفضل اللہ، اللہ کی رحمت مل جائے، اس کا فضل مل جائے تو خوشیاں مناؤ۔ تو اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل، حضور علیہ السلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین هو خیر مما یجمعون، جو تم نے مال جمع کیا ہے اس سے میلاد شریف مناؤ، لیکن جائز طریقے سے مناؤ، اس میں یعنی منائی جا سکتی ہے عید اس طور پر؟ جی منانی چاہیے، جا سکتی نہیں ہے،
جس ذات کی وجہ سے ساری خوشیاں نصیب ہوئی، اس کے بارے میں یہ پھر جملہ احتمالیہ کہاں سے آپ کریں گے؟ منانی چاہیے۔ اور بلکہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ بات بھی کہوں گا کہ بہت سارے لوگوں نے ہاتھ ڈالا بھی ہے تو اللہ کے رسول کو ہاتھ ڈالا ہے، یعنی کہ کسی کے بیٹے کے نکاح کے اندر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کی خوشی منائی جا رہی ہے، نہ شیعہ ذاکر بولے گا، نہ اہل حدیث بولے گا، نہ دیوبندی بولے گا۔ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جس طریقے سے رسول خدا کی شیان شان اہل سنت مناتے ہیں، نہ اس طریقے سے اہل تشیع مناتے ہیں، نہ اہل حدیث مناتے ہیں، نہ دیوبندی مناتے ہیں۔ آپ اسی پاکستان کے اندر رہتے ہیں، اویس بھائی آپ جان دیدہ آدمی ہیں، آپ کو، اور بلکہ میں ان سے کہوں گا کہ آج رات آپ کی امام بارگاہوں کے اندر خاموشی ہوتی ہے، چراغاں ہونا چاہیے، سرکار کے مناقب بیان ہونے چاہیے، تاکہ پتہ لگے یہ ایک ذات تو ہے نا، کہ صحابہ بھی انہی سے بنے، آل بیت بھی انہی سے بنے، قرآن بھی انہی سے بنا، یعنی جو سب صدقہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مرکز کو ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 عید اسلام میں ہوتی ہے مگر تیسری عید واجب ہے، آپ 2 ہی کیوں مناتے ہیں؟ آپ تو زیادہ مرحلے میں واجب نہیں ہے، وہ 2 واجب ہیں، 2 واجب ہیں، یہ پہلے مرحلے میں تو بتا دوں یہ اہل تشیع نہیں ہے، اہل تشیع ہے۔ یہ تشیع اور تشیع میں فرق ہوتا ہے۔ تشیع جنازے کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں، تشیع ایک مکتب کو کہتے ہیں۔ باب تفاعل کا مصدر ہے باب تشیع، یتشیع تشیعا ہاں، تو اصطلاح فرمائیے، اگر کسی شیعہ سے بھی سنے تو اس کی بھی اصطلاح کر دیں کہ اب ٹھیک ہے۔ تو ابھی کہہ رہے ہیں غلط العام ہے، پھر کہہ رہے ہیں سب کا لکھا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نہیں ہو گئی بات، ہو گئی بات، نہیں یہ بات پوری کر لیں۔ آپ صرف 2 کیوں منا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ ہم عید 2 نہیں مناتے ہم، میں نے جیسے پہلے ہی میں نے ان کو کہا آپ ایک دن مناتے ہیں، ہم پورا ہفتہ مناتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان، آپ نے جشن میلاد النبی کا آپ پوسٹر دکھائیں اپنا کوئی، بہت سارے پوسٹر موجود ہیں، آپ کو نظر نہیں آئے تو وہ الگ بات ہے۔ بہت سارے میں تو میرے پاس دعوتیں تھی پورے خمسے کی، رسول خدا 12 سے 17 پورے دعوت تھی، میں نے قبول نہیں کی کیونکہ اویس بھائی آپ کو جانتے ہیں، مگر یہ غلط اعتراض کر رہے ہیں۔ ہمارے پورے 7 دن جس طرح سے اہل سنت مناتی ہے اس سے زیادہ مناتے ہیں۔ ہاں میں دلیل دے رہا ہوں، کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ہفتہ وحدت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم منعقد کرتے ہیں۔ یہ بہت کم ہوتا ہوگا کہ برادران اہل سنت شیعوں کو بلاتے ہوں، مگر ہم الحمدللہ آپ چلے جائیں جتنے بھی ہمارے مکاتب کے مدارس ہیں اہل سنت والوں کو بلاتے ہیں، اہل حدیث والوں کو بلاتے ہیں، اس طریقے سے ہفتہ وحدت۔ اس کے علاوہ اس وقت جس طریقے سے آپ، اگر میں پاکستان کی بھی مثال دیتا ہوں، ایران کی بھی مثال دیتا ہوں، جہاں جامعۃ الکوثر میں چلے جائیں آپ کو پورا ہفتہ وحدت کا شیڈول ملے گا۔ رسول خدا کے ہر دن نعتیہ سلسلہ ہوگا، کلام الہی کا سلسلہ ہوگا، رسول خدا کے ولادت کے، اس کے بعد خود رسول خدا کی اولاد کی ولادتوں کا اہتمام کرنا، عید بالکل عید مناتے ہیں۔ اور دیکھیں خود روایات میں ہمارے یہاں 13 رجب عید کے طور پر ہم قرار دیتے ہیں، غدیر عید غدیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول خدا کی ولادت کا دن یہ پورا ہفتہ ہم عید کے طور پر معتبر کتاب کے اندر عید میلاد النبی نہیں آیا، بالکل آیا ہے، میں بتا رہا ہوں 17 مفاتیح الجنا میں جائیں، مفاتیح اسی لیے آپ کے پروگرام سے میں کہنا چاہتا ہوں، میں ان کو کہہ رہا ہوں یہ ہماری کتابوں کو نہیں پڑھتے۔ اہل تشیع حضرات اس طریقے سے سرکار کی ولادت کا دن نہیں مناتے۔ آپ اسی کراچی شہر میں رہتے ہیں، کیوں ایسا کیوں ہے؟ آپ ان کی تائید کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کویسچن ہے، جس انداز سے محرم منایا جا رہا ہے اس انداز سے کیا ربیع الاول بھی منایا جا رہا ہے؟ انداز سے ہم مناتے ہیں کیونکہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ ایک صاحب نے کہا وہ تو کام ہی نہیں کر رہے، میں نے کہا آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہوں گے تو اس کا کام کہاں سے نظر آئے گا؟ آپ کو ایلگیروتھم کا قانون، یہ تو ان کا ایسے سوال کا جواب ہوتا ہے، ایلگیروتھم کا قانون موجود ہے آپ کے پاس۔ انہوں نے ایسے ہی کہا کہ آپ کے اکابرین کہاں تھے، یعنی اس میں سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام کی بھی توہین ہے۔ اور جہاں تک یہ ہمارے اکابرین کی بات کر رہے ہیں، جواب دینا چاہتا ہوں، ہمارے اکابرین نے منع کیا تھا حضرت، آپ کے لوگوں نے بلایا تھا، ہمارے اکابرین نے منع کیا تھا، منع کیا یا نہیں کیا؟ عمر ابن سعد تو پوچھے کون ہے؟ صحابی رسول تھا۔ نہیں ملعون ہے تو کیوں؟ میں آگے سوال لے لوں اور اس پہ آگا یہ کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو
जितना एहतमाम और आइम्मा के लिए करते हैं उससे बढ़कर एहतमाम करते हैं। और ये जुमला कहता हूँ कि हम और आइम्मा को मानते ही रसूल खुदा की वजह से इस हैं। मुद्दे पे तो दोनों मिलके साथ में हाँ, है ना, मिलके, पूरे हाँ, आलम को पता तो लगे कि उम्मत मैं यही तो कह रहा हूँ, सब जमा। आपको ये आप रबीउल अव्वल के जुलूसों में जाएं, हम ना जाते हैं बुलाएं, तब भी ना, हम जाएं। सबीले लगाते हैं, हम जाते हैं, बल्कि इन दिनों में हम उलमाए अहले सुन्नत को बुलाते हैं। बहुत कम ये दिखा पाएंगे स्टेज से कि हमने शिया को बुलाया। अभी हैदराबाद में मामला हुआ, रबीउल अव्वल का प्रोग्राम हो रहा था, हज़रत मौलाना शहनशाह हुसैन नक़वी बड़ेपन का इजहार किया उन्होंने, उनके प्रोग्राम में चले गए। बड़ेपन का इजहार नहीं करना चाहिए, शहनशाह नकवी के भी मेरे आका सलाम मोहम्मद रसूल बड़ेपन का इजहार किया ये कोई एहसान की बात नहीं है। बगैर दावत के चले गए। मैं कह रहा हूँ बगैर दावत के। क्या हुआ पता है, वहाँ का जो स्टेट सेक्रेटरी था उसने बुला लिया कि हुजूर आप आए हैं, ज़रा दुआया कलिमात कहिए। जब दुआया कलिमात कहे तो उनके बड़ों ने, मोहतमीन ने उस पर एतराज़ किया कि तुमने इसे बुलाया क्यों। और जब वो चले गए उस बेचारे से क्लिप रिकॉर्ड करवाया कि तुम माफ़ी मांगो, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है, तुम माफ़ी मांगो। ये देखो आपके बड़ेपन का ये मसाइल क्यों पैदा किए। मैं तो कहता हूँ हुजूर का दिन है, नबी मनाया। इस एप्लीकेशन में ख़ास बात मैंने ये देखी कि एक तो सबसे अच्छी बात ये कि इस्लाम की तबलीग हो रही है। दीनुल इस्लाम के नाम से ये एप्लीकेशन है, मैंने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ली। कुरान की आयात तिलावत करना चाहते हो, नमाज टाइम जिसे प्रेयर टाइम कहते हैं वो आपको अल्टीमेट करेगा, साथ में किबला डायरेक्शन और दीगर चीज़ें जो इस्लामी उलूम से जुड़ी हुई हैं बहुत आसानी के साथ इस एप्लीकेशन में है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ उन चीज़ों को कि जिनको प्रमोट करूँ तो दुनिया और आखिरत बने। दीनुल इस्लाम उनमें से एक है और बहुत अच्छी काविश है नौजवानों की। जदीद एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल में एंड्रॉयड या iOS में आप डाउनलोड करें और उसको आप इस्लामिक लावाज़मात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली जब कुरान की तिलावत हो रही हो तो कहा गया है कि आप तवज्जो के साथ सुनें, ये उनमें से एक है। और इस एप्लीकेशन को जब आप फ़ोन में डालेंगे, मुझे यकीन है कि फ़ोन के जहां आप गलत इस्तेमाल से बच जाएंगे वहां सही इस्तेमाल का फ़ायदा भी उठा लेंगे। प्रोग्राम इख्तिताम पसीर है, अपना बहुत ख्याल रखेंगे। चाहूँगा कि थोड़ा एक अपना दूँ आखिरी लम्हा। ईमान अबू तालिब इब्न जोज़ी ने ज़ादुल मसीर में और शम्सुद्दीन ज़हबी ने तारीख़ इस्लाम में बयान किया है कि इब्न अब्बास से, जब इब्न अब्बास नकल करते हैं कि रसूल खुदा से जनाब अबू तालिब से मुतल्लिक़ सवाल किया गया, आप उनसे मुतल्लिक़ खुदा से क्या दुआ करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने परवरदिगार से उनके लिए हर तरह का खैर तलब करता हूँ। और ये मालूम है कि खैर तलब करना मुसलमान के लिए होता है। और यहाँ से दलील पेश की गई है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो दर्जा ईमान पर थे, बल्कि हज़रत इमाम सादिक का जुमला है कि रोज़ महशर तमाम खलाइक के ईमान और ईमान अबू तालिब का वज़न किया जाएगा तो ईमान अबू तालिब का वज़न संगीन होगा। ये इस दर्जे तक शख्सियत है। एक जुमला और भी ये है, इस दर्जे की शख्सियत है। के ईमान को एक तरफ रखा जाए, अबू बकर सिद्दीक के ईमान को एक तरफ रखा जाए तो अबू बकर का ईमान की बात यह है कि यहाँ पर ईमान अबू तालिब पर इन्हें शक है कि जिसने लम्हा ब लम्हा पहले तो कह रहे थे कि नहीं है, मुझे यकीन है, मुझे अदमे ईमान का यकीन है, फिर कह रहे हैं मुख्तलफुन फी है। आप तहकीक करें, शायद आपकी तहकीक बेहतरी की तरफ आ जाए। तो यहाँ पर आप और क्या चाहते हैं? बुजुर्गान अहले सुन्नत ने तस्लीम किया हुआ है कि हज़रत अबू तालिब के जिस तरीके से सुन्नत ने कुल नहीं, ये जुमला लीजिए कि जो ईमान अबू तालिब पर, जो कुल्ले ईमान के बाप के ईमान पर शक करता है, उसका ईमान हमारे नज़दीक मशकूक है। चले, मैंने आपको तो कोई कमेंट ऐड नहीं करना, मुझे यही करना है कि कुल्ले ईमान पर तो उसके ईमान पर शक है। तो ये जुमला कहने से इनके ख़ुद ईमान पर शक हो गया, क्योंकि मैं तो रवायात की बुनियाद पर अदम ईमान जनाब अबू तालिब जब भी लफ्ज़ कर रहा हूँ जनाब का कर रहा हूँ मैं, इसका वो है, मुझे यकीन है। और इसमें हमारे लिए सुन्नत में मुख्तलिफ भी मसला है, बड़े बुजुर्ग के वालिद के ईमान ये तो आप 10 मरतबा के मैं यहाँ बैठे बैठे ईमान मशकूक है, जो हज़रात शेखैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ना माने उसके ईमान पर शक है। ये तो वो मौलवियों वाली फतवा बाजी है। यहाँ जो अवाम को चाहिए वो दें। नहीं, मैं जुमला मैंने हवाले दे दिए, आपके बुजुर्गों के हवाले दे दिए। मेरा ईमान आपका मोहताज नहीं है, मैं अल्लाह को जवाब दूँ और मैं रसूलुल्लाह को जवाब दूँ। ये याद रख लेना उवैस भाई, हम मुसलमान सिर्फ ईमान के बारे में अल्लाह और उसके रसूल को जवाब दे हैं, ना हम अबू बकर सिद्दीक को जवाब दें, ना जनाब अबू तालिब को, ना मौला कायनात को। इन लोगों का हमारे ईमान के साथ कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, गड़बड़ अल्लाह और उसके रसूल के बारे में ईमान में होगी तो हमारे ईमान में शक होगा। कोई जनाब अबू तालिब को नहीं मानता तो कोई बात नहीं है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर और दीगर पर
نہیں ایمان میں یہ اہل بیت ایمانیات کی- میں شامل نہیں ہے. ایمانیات اہل میں بیت کی شامل ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ آپ و نے رسلہ. اپنا بنایا آپ ہوا ہے اپنا نا، پڑھیں، ورنہ آپ قبر اپنا میں- پڑھیں. نہیں آج ورنہ پڑھائیں ان سے، قبر میں- ان کا ایمان پڑھیں، قبر میں ایمان جو پڑھیں، ایمان سوالات پڑھیں. ہوں گے نا کہ نہیں اس کو چھوڑیں، یہ اپنا ایمان پڑھیں، ایمانیات پڑھیں. اہل بیت کی محبت انہوں نے کے کہا ہے بارے ہم نے میں اپنا، سوال نہیں قبر ہوگا. میں پوچھا جائے گا. خود ہاں روح اچھا المعانی، یہ حکم کہہ رہے ایمانیات ہیں پڑھیں. کہ یہ ممکن ہے ایمانیات روح بیان المعانی میں آلوسی نے لکھا ہے کہ آلوسی جہاں سب پر- لکھا ہوا ہے. میں سمجھتا جہاں ہوں روح پر- المعانی میں جہاں پر آپ اہل پڑھیں، بیت کی جیسے میں محبت نہیں کا ان سے سوال پڑھنا ہوگا. ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیری و رسول شری پر ایمان- والبعث بعد الموت. اس طرح ان کے ہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ پتہ ایسا چل کچھ آپ کے پر سننے والے بہت لوگ ہیں. پڑھیں آقا حضرت. جان رسول پر ایمان نہیں کی آپ شرط پڑھیں. ہی یہی ہے کہ جب نہیں تک نہیں اہل عربی بیت جملہ کی پڑھیں. محبت عجیب بات ہے، شامل نہیں ہوگی. طلاق وہ کے رسول سیغے پر- آپ پڑھاتے ہیں اور وہ ایمان الگ- کے سیغے نہیں پڑھ رہے. ہم ایمان یہ- کے سیغے پڑھیں ہم آج یہ آپ. کہہ رہے ہیں کہ اچھا رسول یہ کے کہہ رہے ہیں ایمان کہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نہیں، کوئی ایمان الگ کے تھوڑی سیغے ہے کہ پڑھیں. ہم اس کی انہوں نے وہ کہا نا کریں. یہ آپ نے ویسے میں بنایا ہوا اپنے ہے. سوال کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ایمانیات کا کوئی ایسا کلمہ یا صیغہ یا عقائد کا اظہار ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں رسول خدا پر ایمان کامل ہی نہیں وہ تب سیغے ہوتا میں ہے. کیسے پڑھیں گے آپ؟ آپ نے کہا نا یہ آپ کا بنایا ہوا ہم ہے. کہتے یہ ہمارا نہیں بنایا ہوا، یہ قرآن کریم کے اندر ہے. میں ہاں، یہ اللہ تعالیٰ جملہ نے کہہ یہ رہا دیکھیں، ہوں. یہ آپ قرآن کی توہین کر رہے ہیں. یہ قرآن استغفر نہیں اللہ، نہیں یہ غلط دیکھیں بات کر وہ رہے ہیں. مجھ پہ وہ آپ نے کر کہا رہے ہیں. آپ کا بنایا ہوا ہے. ایمانیات میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کہ پڑھیں، ہمارے اپنا ہاں پڑھیں. آج اپنا پڑھیں گے ہمارے آپ. ہاں یہ جملہ ہے کہ رسول خدا پر ایمان کا عربی تلفظ اظہار کریں حضرت، عربی کامل تلفظ ہی کریں. تب ہوگا نہیں، جب نہیں، اہل بیت کی محبت کا اظہار ہو. اگر نہیں کوئی تو مجھے اہل پھر بیت رابطہ سے کرنا پڑے گا الگ کسی سے شیعہ عالم سے. الگ سے عبارت لانے کی ضرورت ہی نہیں. ایمان ویسے مفصل اور میں ایک مجمل سوال ہے آپ پوچھوں، کے یہاں. ایک سوال کیونکہ- پوچھ لوں. آپ جی، اس جی، پہ یقین جی. تو رکھتے ہیں، ظاہر قرآن کی آیت ہے آمنت باللہ. آپ نے کہا آپ کا بنایا ہوا ہے. آخری 20 سیکنڈ میں کنکلوڈ کرتے ہیں جو جی آپ یہ فرمائیں. الگ سے اظہار کی ضرورت اسے پڑے نا جو شک میں ہو کہ پتہ نہیں میرا ایمان اہل بیت پر ہے یا نہیں. ہم تو رسول خدا کی اہل محبت بیت کے ایمان ساتھ میں شامل ہی نہیں اہل ہیں. بیت دیکھیں نا، اہل بیت کی صرف محبت یہ اپنا ایمان کا کلمہ آپ کے پڑھتے ہیں. سیاہ ستہ کی کتب میں موجود ہے کہ یہ رسول خدا کے ساتھ محبت کامل نہیں ہوگی جب محبت کی تک باتیں سب اپنی جگہ. ایمان کا حصہ الگ ہے. محبت یا الگ ہے. علی حب کا ایمان، نہیں، نہیں، اے آپ علی سیغہ آپ پڑھیں، سے ایمان کے محبت سیغے پڑھیں. ایمان کا حضرت حصہ ہے. صاحب آپ ایمان قل کے لا سیغے اسألکم پڑھیں. علیہ نہیں، اجرا بات الا میں ہیرا پھیری المودۃ کر فی رہے ہیں. القربى. انہوں نے کہا ہے یہ آپ کا بنایا ہوا ہے، میرا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، رسول اللہ کا بنایا ہوا ہے. ایمان کا صیغہ تب لائیں جب اوروں کو اچھا یقین آپ کے دلانا ہاں، ہو آپ کے کہ ہاں رسول کی میں محبت مومن ہوں، اس اہل کی بیت کی پہچان محبت کیسے سے کروائیں الگ گے؟ ہے. کیسے ٹھیک ہے؟ کروائیں گے؟ میں اہل مومن ہوں. بیت کی مومن کی اہل پہچان بیت کی کیسے ہوتی ہمارے ہے؟ اعمال سے ظاہر ہو جائے گی. اچھا کلمہ ہم پڑھیں اہل- آپ کلمہ ہم پڑھیں. ولادت مسلمان کیسے ہوں گے؟ کلمہ پڑھیں. ہاں چلیں مسلمان کیسے کلمہ ہوں گے؟ کیا- مفتی صاحب کی یہ خواہش پوری کر دیں، کچھ پڑھ کچھ دیں تو نا. پڑھیں کیا عربی کیا میں. مطلب کیا کہنا یعنی چاہتے جیسے ایک کوئی غیر اگر- مسلم آپ کے پاس آ گیا، ہاں. وہ آپ کی آل تشیع برادری میں مطلب داخل وہ ہونا لا چاہتا ہے. الہ الا تو اس اللہ کو لا کیسے- الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہے، کیونکہ ہم امامت کو ٹھیک ہے، جزو ثابت ہو گیا کہ ان نبوت کے قرار نزدیک دیتے ہیں. مولا کائنات اس ایمان میں شامل نہیں ہے جس میں تھوڑی دیر پہلے یہ کرنا شامل چاہ رہے ہے. تھے. میں کہہ رہا ہوں نہیں، اسی لا الہ محمد الا اللہ الرسول اللہ میں محمد الرسول اللہ میں امامت شامل ہے، اور اس نہیں، کے نہیں، اظہار کے لیے ہم کہتے ہیں ساتھ میں کہو علی ولی یہ اللہ ان کا بنایا ہے، ہوا ہے. وسیع رسول یہ اللہ ان ہے. کا بنایا ہوا مفتی ہے. صاحب یہ کہنا چاہ یہ رہے ان کا تھے. بنایا ہوا آپ ہے. توجہ فرمائیں. اور یہ ان کا بنایا ہوا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین نہیں، یہ آمنوا ان کا الذین بنایا ہوا ہے. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ پوری دلیل ہے اس بات پر کہ اس کے اندر پروردگار حضرت علی کا عالم نام کی ہی نہیں ہے، ولایت ابوبکر صدیق بھی ہو سکتے ہیں. روایتوں میں موجود ہے، اور متفق لا علیہ الہ روایت الا ایسا ہے، محمد رسول اللہ سے اور آگے ان کا مبانی بنایا ہوا ہے. اولیہ میں موجود ہے. میں بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں علامہ دلشاد مہدوی کو، آپ نے جزاک بہت ہی اللہ. خاص ٹائم ہمیں عنایت فرمایا، اور مفتی عبدالقادر ہزاروی کو آپ کی توجہات اور آپ کی علمیت سے ہم مستفید ہوتے رہے. خواتین حضرات اس پروگرام کو یہاں پر اختتام پذیر کرتے ہیں. دلچسپ رہا اور انتہائی عمدہ رہا، آپ کے فیڈ بیک سے مزید بہتر ہوتے جائیں گے. خوشی مجھے ہمیشہ اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے جشن ولادت کو علمی انداز سے پرکھا، جانا، ہر زاویے سے دیکھا، اعتراضات کے جوابات بھی دیے، اختلافات کو بھی رکھا اور اتفاقات پہ بھی بات کی. جو چنیدہ پوائنٹس ہیں دنیا بھر میں، بھارت اور پاکستان اور امارات، جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہ یہ جو مہینہ ربیع الاول کا گزر رہا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن، اس کو بھرپور انداز سے، احسن طریقے سے، اعمال کے ساتھ، اذکار کے ساتھ، کردار کے ساتھ منائیں. بہت بہت شکریہ. اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.